الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اللہ کے رسول اور انبیاء میں سے بہت اونچا مقام رکھنے والے شخصیت تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں میں آزمایا. اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یوں پتہ چلتا ہے کہ ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش، تیسری آزمائش، چوتھی آزمائش، آزمائش ہی آزمائش ہی. اور ان آزمائشوں میں وہ کامیاب ہو گئے. فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان سب باتوں کو پورا کر دیا جو ان کو کہی گئی تھی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے فَأَتَمَّهُنَّ کا معنی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 100% کامیاب ہو گئے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم میں آپ کو انسانوں کا امام بناتا ہوں. اب گھر کا ماحول بت پرستی والا تھا. چچا بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی مجبور کرتا تھا کہ وہ بت بیچے. آپ سوچئے نا کہ کیسی پریشانی والی صورتحال ہے. ایک نوجوان بچہ جو دلی طور پر ان بتوں کی پوجا کرنے کا مخالف ہے اور اسی کو بت بیچنے کو کہا جا رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے چچا کو سمجھایا أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، کہ تم عبادت کرتے ہو ان بتوں کی جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، گھڑتے ہو، بناتے ہو. وہ تو خدا نہیں ہو سکتے، وہ تو عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے. تو چچا نے کہا کہ اچھا پھر تم گھر سے نکل جاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام نے گھر کو خیر بات کہہ دیا. جوانی میں اپنے گھر کو، کیش قبیلے کو چھوڑنا، اکیلے ہو جانا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہوتا، بہت بڑا مجاہدہ. اس زمانے میں قوم ایک دن میلہ کرتی تھی اور اس میلے میں وہ شرکیہ باتیں کرتے تھے. چنانچہ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ میلے میں جائیں گے؟ انہوں نے کہا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہاری شرکیہ باتوں کو دیکھ کے میری طبیعت برا اثر قبول کرتی ہے، لہذا میں نہیں جاؤں گا. اب شہر خالی ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور جتنے بت تھے ان سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا، سوائے ان کا جو بڑا تھا نا، بڑا بت تھا، اس کو رہنے دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے کے اوپر لٹکا دیا. اب قوم آئی تو انہوں نے دیکھا کہ سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، تو بڑی پریشان کہ یہ کس نے کر دیا. ان میں سے ایک نے کہا کہ اِنَّا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے وہ ان بتوں کی مخالفت پہ باتیں کرتا ہے، اسی نے کیا ہوگا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا گیا
قوم نے پوچھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی دیکھو، جہاں سے اسلحہ برآمد ہوتا ہے مجرم وہیں ہوتا ہے۔ آپ کو کلہاڑا ملا بڑے بت کے کندھے سے، تو بڑا بت مجرم ہے، اس سے پوچھو کہ یہ اس نے کیوں کیا۔ کہنے لگے یہ تو بولتے بھی نہیں، بات بھی نہیں کرتے، ان کا پھر اگر جب بولتے اور بات نہیں کرتے تو میں ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو قوم حقیقت میں تو لاجواب ہو گئی۔ کہنے لگی حرقوہ ہو، اس کو آگ میں جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود، وہ بدبخت خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا، اس نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو اس سے کہا کہ دیکھو، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ ایک بے گناہ بندے کو مارنے کا حکم دے دیا، اور جو مجرم تھا، مرنے والا تھا، اس کو آزاد کر دیا۔ زندگی اور موت تو میرے لیے اختیار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا، ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے۔ اگر تم خدا ہو تو مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع کر کے اور مشرق میں غروب کر کے دکھاؤ۔ تو کافر تھا، وہ مبہوت رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب جب بادشاہ بھی لاجواب ہو گیا تو اس نے بھی فیصلہ کیا کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے۔ چنانچہ ہو گئی اور ایک جگہ پر لکڑیاں اکٹھی ہونے لگی۔ مفسرین نے لکھا ہے اس زمانے کی عورتیں جب کوئی منت مانتی تھیں تو یوں کہتی تھی کہ اگر میرے بیٹے کا بخار اتر گیا تو میں ابراہیم کی چتا میں اتنے من لکڑی جا کے ڈالوں گی۔ چنانچہ اتنے من لکڑیاں جا کے ڈالتے تھے، لکڑیوں کا ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ جب اس کو جلایا گیا تو شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو وہ اس میں ڈال نہیں سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک جھولا بنایا اور ابراہیم علیہ السلام کو جھولے میں ڈال کے انہوں نے کہا کہ ہم آگ میں پھینک دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آگ کا پہاڑ نظر آ رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اپنی کیفیات کیا ہوں گی؟ مگر ان پر نہ کوئی گھبراہٹ تھی نہ کوئی پریشانی تھی، وہ مطمئن تھے۔ ایسی صورتحال تھی کہ جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں اور ان کے ذمے انبیاء کی مدد کا کام ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ابراہیم خلیل کی مدد کروں۔ فرمایا ہاں کرو۔ تو جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ اس آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا حسبی من سؤالی علمہ بحالی، کہ اللہ کو پتہ ہے کہ میں کس حال میں ہوں، اس بات کی وجہ سے میں اللہ سے دعا نہیں مانگ رہا کہ دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ جب اللہ کو پتہ ہے میں اس حال میں ہوں اور وہ دیکھ رہا ہے
تو اب مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام بھی حیران۔ اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے سارے اسباب کی نفی کر دی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے یہ کہا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اللہ فرماتے کہ ٹھنڈی ہو جا تو وہ فریزر کی طرح ٹھنڈی برف ہو جاتی اور ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچتا۔ وہ سلام اور سلامتی والی بن جا تو گویا یہ ایئر کنڈیشنر بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کے لیے ایئر کنڈیشن کی طرح بنا دیا کہ دیکھنے میں آگ میں ہے مگر آگ ان کو گرمی نہیں پہنچا رہی بلکہ راحت پہنچا رہی ہے۔ خیر یہ کام بھی گزر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کر چلے۔ راستے میں ایک بادشاہ تھا جو آنے والے مسافروں کی عورتوں کو عزت خراب کرتا تھا۔ اس کے پولیس والوں نے بھی بی بی سارہ کو پکڑ لیا، لیکن بادشاہ جب ان کی طرف بڑھنے لگا تو اس پر فالج کا اٹیک ہو گیا اور اس کے ہاتھ یا پاؤں چھل ہو گئے۔ اس کے اوپر ایک ڈر کی کیفیت آ گئی کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیٹی، اس کا نام تھا ہاجرہ، وہ ابراہیم علیہ السلام کو خدمت کے لیے دے دی کہ یہ آپ اس کو اپنی باندھی بنا لیں، یہ آپ کی پوری زندگی خدمت کرے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بی بی ہاجرہ کی عطا فرما دی۔ اب بی بی ہاجرہ امید سے ہو گئی اور اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بہت خوش تھے کہ بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا آپ اپنی بیوی اور بچے کو بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہتے تھے، بغداد ہے جہاں پر، اور بیت اللہ تو مکہ مکرمہ میں ہے، سعودی عرب میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں سے چلے اور جہاں بیت اللہ ہے اس کے قریب آ کر اپنا سامان اتار دیا۔ جب سامان اتار دیا تو وہاں سے وہ واپس جانے لگے۔ تو بی بی ہاجرہ نے پوچھا آپ ہمیں اکیلے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ پھر پوچھا، پھر خاموش رہے۔ سمجھدار تھی، وہ سمجھ گئی کہ اللہ کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا کیا آپ اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا دیا، ہاں میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہاجرہ کا توکل ایسا تھا کہ انہوں نے جواب دیا اگر آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک جگہ جہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں، پانی نہیں، جنگل ہے، درندے بھی آ سکتے ہیں، انسان بھی آ سکتے ہیں، عورت ذات ہے، بچہ ہے، ان کی جان کا بھی خطرہ، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کام کو کر گزرے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ ہم نے کئی مرتبہ آزمایا ہے، عمرے پہ جاتے ہیں، عورتیں ہوٹل میں اپنے کمرے میں سکون سے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، ہم ان کو کہہ کے جاتے ہیں کہ ہم حرم میں نماز پڑھ کے آتے ہیں، لیکن حرم جاتے ہوئے بھی دل میں فکر ہوتی ہے۔ حالانکہ ہوٹل محفوظ ہے، سیکورٹی گارڈ موجود ہیں اور عورت کمرے کو لاک کر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ اکیلی ہے تو دل پریشان ہوتا ہے کہ گھر والے اکیلے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ میں اکثر سوچتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ ایک جگہ لا کے بیوی بچے کو چھوڑ دیا، اندھیرا ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے،
نہ کوئی قریب انسان ہے. اب ان کی زندگی کا کیا بنے گا، کتنا دل میں ڈر ہوگا. مگر اللہ نے حکم دیا تھا، لہذا اللہ کو چھوڑ کر آ گئے. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے زمزم کا کنواں بھی عطا فرما دیا اسماعیل علیہ السلام کے لیے. تو پانی نکلنے کی وجہ سے بیت اللہ کے گرد آبادی ہونے لگی اور مکہ مکرمہ ایک مرکزی شہر بن گیا. لوگوں نے سوچا کہ اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے پانی جاری ہوا ہے، انہی کو بیت اللہ کا متولی بنا دینا چاہیے. چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کے متولی بن گئے. اب یہ سلسلہ چلتا رہا کچھ عرصہ. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میرے ابراہیم علیہ السلام، آپ میرا گھر بنائیے. تو جہاں آج بیت اللہ ہے، یہاں پہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ بنا تھا، مگر سینکڑوں سال گزرنے کی وجہ سے عمارت پوشیدہ ہو گئی تھی اور اب نئی عمارت کی ضرورت تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نئی عمارت بنائی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام نے عمارت بنائی اور اسماعیل علیہ السلام نے ان کو مدد دی. اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے. اب بیت اللہ کا بنانا ایک بہت بڑی بات تھی کہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے معمار بن گئے. پھر اللہ نے کہا میرے ابراہیم علیہ السلام اذن فی الناس بالحج، آپ لوگوں میں اعلان کر دیجیے کہ وہ حج کے لیے آئیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے بلایا اور اللہ نے وہ آواز سب انسانوں تک پہنچا دی. چنانچہ جن کے مقدر میں حج ہے انہوں نے آمین کہی، لبیک کہی اور وہ حج پر جائیں گے. آپ سوچئے ابراہیم علیہ السلام کو کتنا اللہ کے یہاں درجہ ملا ہوگا کہ انہوں نے بیت اللہ کا حج شروع کروا لیا. پھر ایک آزمائش اور بھی بڑی آئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. انبیاء کرام کے خواب جو کہ سچ ہوتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ گئے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ قربانی چاہتے ہیں. چنانچہ اٹھے صبح اور اپنی بیوی کو کہا کہ بیٹے کو نہلا کے صاف ستھرے کپڑے پہنا دو، میں نے کسی بڑے سے ملاقات کروانی ہے. تو بی بی حاجرہ نے بیٹے کو تیار کر دیا. اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے خوش، کسی بڑے سے میری ملاقات ہونی ہے. لے کے جب چلے تو راستے میں ایک جگہ پر شیطان نے حملہ کیا. اسماعیل علیہ السلام کو برگلانے کی کوشش کی. ان کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ ان کا کسی بڑے کو ملانے کے لیے. نہیں، وہ تو تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بوڑھے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کا حکم ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اللہ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. تو شیطان ان کو برگلا نہیں سکا. پھر شیطان نے بی بی حاجرہ پر حملہ کیا. ان کو گھر جا کر بوڑھے کی شکل میں یہی کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا خاوند بیٹے کو کہاں لے کر گیا؟ ان کا بڑے کی ملاقات تو بڑے کی ملاقات کے لیے نہیں، ذبح کرنے کے لیے لے کے گیا ہے. ان کا بوڑھے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ ہاں، ان کو اللہ کا حکم ہے. تو بی بی حاجرہ نے یہی جواب دیا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا قربان ہو جائے، اسے یہ سعادت نصیب ہو جائے. تو شیطان کا اس پر بھی دور نہیں چل سکا.
پھر تیسری کوشش شیطان نے کی ابراہیم علیہ السلام کو برگلانے کی. ان کے سامنے آیا، آپ اپنے بیٹے کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ ان کا کہ میں ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں. ان کا کہ آپ ذبح نہ کریں. آدم علیہ السلام کے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا تھا اور پوری دنیا میں اس کا چرچا ہو گیا کہ فلاں قاتل تھا، فلاں مقتول تھا. آپ بیٹے کو قتل کریں گے تو آپ کا چرچا بھی پوری دنیا میں ہو جائے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ منحوس مجھے لگتا ہے کہ تو شیطان ہے. بھائی نے بھائی کو اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے قتل کیا تھا، میں اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پہ قربان کر رہا ہوں. جوڑی نہیں ہے کوئی ان دونوں کے درمیان. چنانچہ شیطان جو ہے وہ پھٹکار پڑی، ناکام ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. اب جن 3 جگہوں پر شیطان ناکام ہوا وہاں پر شیطان کا ایک مجسمہ سا بنا لیا گیا ہے، ایک ستون بنا لیا گیا ہے. وہ نشانی ہے، یہ اول شیطان ہے، یہ درمیانہ شیطان ہے، یہ بڑا شیطان ہے. شیطان تو ایک ہی ہے لیکن 3 جگہوں کی نشاندہی کر دی گئی. پہلی جگہ پر اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا، دوسری جگہ پہ بی بی ہاجرہ کو بہکایا اور تیسری جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا. مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکا. اللہ نے حکم دے دیا میرے جتنے بندے بھی حج پر آئیں گے وہ سارے آ کر شیطان کو یہاں پر کنکریاں ماریں گے. شیطان کو کنکری مارنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر کنکری مارنے کے عوض اتنا بڑا گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں. اگر وہ گناہ معاف نہ ہوتا اس بندے کو ضرور جہنم لے کے جاتا. ہر کنکری کے بدلے اللہ اتنا بڑا گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو حاجی شیطان کو کنکریاں مار کر اللہ کے سامنے اظہار کر دیتا ہے کہ یا اللہ میں نے آپ کے دشمن سے برات کا اظہار کر دیا، اب میں آپ کا بندہ ہوں، شیطان سے میرے دل کی دشمنی ہے. چنانچہ یہ رمی جمار بھی عبادت بن جاتی ہے. چنانچہ جو بندہ حج پہ جاتا ہے وہ یہ سب نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کہاں بنایا، اسماعیل علیہ السلام نے کہاں ان کی مدد کی، مقام ابراہیم کہاں تھا، زمزم کہاں ہے، بی بی ہاجرہ جو صفا مروہ کے درمیان دوڑی تو وہ صفا مروہ کی جگہ کون سی ہے. اور پھر مینا کے اندر جو 3 مرتبہ شیطان نے حملہ کیا اور 3 مرتبہ اس کو پسپائی ہوئی، وہ جگہ بھی موجود ہے. حج کرنے والا یہ ساری نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اس لیے اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ حج کی حکمت کو ایک فقرے میں بیان کیا جائے تو حج کی حکمت کو ایک فقرے میں بیان یوں کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملت ابراہیم کو مزاج ابراہیم سے روشناس کروانا چاہتے تھے، حج کا حکم دے دیا. اور میرے بندو حج پر تمہیں پتہ چلے کہ میرے ابراہیم خلیل کے گھر والے کیسے تھے، ان کے مزاج کیسے تھے، وہ میرے کیسے عاشق تھے، کیسے میرے اوپر جان چھڑکنے والے تھے، کیسے وہ بھی تیار ہو گئے اور ان کا بیٹا بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، ان کی بیوی بھی تیار ہو گئی. تو ملت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے مزاج ابراہیم سکھانے کے لیے حج پر بلایا. لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی میں بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ہوتا ہے انسان کا اپنے اختیار سے جانا، ایک ہوتا ہے پابندیوں کا لگ جانا. معاملات چونکہ حکومتوں کے اختیار میں ہیں، بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے. تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے ہم راضی تو اسی پر ہیں، مگر دعا تو دل سے مانگتے ہیں کہ اللہ آسانی فرما دے اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حج کے لیے وہاں پہنچ جائیں. چنانچہ
یہ بیت اللہ کی جو پوری تاریخ ہے نا، اس کا نچوڑ یہ ہے، علامہ اقبال نے اس کو ایک شعر میں کہا، فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم۔ غریب کہتے ہیں انوکھی، جو کوئی 1 in 1000 والی بات ہے، کبھی کبھی ہو، اس کو غریب کہتے ہیں۔ غریب و سادہ و رنگین، رنگین کا مطلب یہ کہ خون بہنے والا ہے۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ انتہا اس کی ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، اور ابتدا ہے اسماعیل علیہ السلام۔ تو ابتدا اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کیا، اور انتہا اس کی ہوئی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پہ کہ نبی علیہ السلام کے نواسے نے اپنے پورے کنبے کو اللہ کے نام پہ قربان کیا۔ قربانیاں دونوں بھی ہیں، لیکن ایک خلیل کی قربانی ہے اور ایک حبیب کی قربانی ہے۔ خلیل کی قربانی میں باپ خود بھی پیغمبر اور بیٹا جو قربان ہونے والا ہے وہ بھی پیغمبر، تو وہ ذرا آسان کام ہے۔ یہاں پہ جو قربانی دے رہے ہیں وہ پیغمبر نہیں ہیں، وہ نبی السلام کے صحابی ہیں، وہ نبی السلام کے شاگرد ہیں، ان کی گود میں پلے ہیں، اور انہوں نے قربانی دی، اور قربانی صرف ایک بندے کی نہیں دی، پورے کنبے کی قربانی دی۔ آپ اندازہ لگائیے، چھوٹے بچے بھی پڑے ہیں، نوجوان بھی شہید ہوئے پڑے ہیں، بڑے بھی شہید ہوئے پڑے ہیں۔ جب کنبے کے 70 بندے شہید ہوئے پڑے ہوں تو بندے کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ ایک لاش دیکھی نہیں جاتی، اتنی لاشیں دیکھ کے دل پہ کتنا صدمہ ہوتا ہے۔ مگر اللہ نے سیدنا حسین عنہ کو کیا دل عطا کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے نام پہ ایک نہیں پورے کنبے کو قربان کر کے دکھا دیا کہ دیکھو میرا مالک جب قربانی مانگتا ہے، ہم ایک کیا، ہم پورے کنبے کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل، یعنی انتہا اس کی حسین ہے اور ابتدا اس کی اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمایا، اور سیدنا حسین عنہ تو جنتیوں کے سردار ہوں گے قیامت کے دن، ان کو بھی اللہ نے کیا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہ اپنی محبت کا جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور ہم بھی اللہ کے نام پہ اپنا مال، اپنا جان، اپنا سب کچھ قربان کرنے والے بن جائیں۔ یہ دجالی فتنے کا دور ہے، اس دور میں اپنے ایمان کو ٹٹولتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمیں قیامت کے دن اپنے انبیاء کے قدموں میں کھڑا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب
وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم بیعت ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، اور دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا۔ تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا۔ چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ اور پانچواں عمل ہے کہ 15-20 منٹ صبح 15-20 منٹ شام مراقبہ کرنا۔ انشاءاللہ ان 5 اعمال کو کریں گے، اس کی وجہ سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور آپ اس کی حرارت کو خود محسوس کریں گے۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد پھر سنتیں پڑھیں گے۔